ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بالذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر وهو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تحفوں سے سرفراز فرمایا، بہت سارے تحفوں سے نوازا، لیکن انہی تحفوں میں سے ایک اعلیٰ عرفہ تحفہ ہے جو نماز جیسی تحفے، کہ اللہ جب اپنے محبوب پر ایمان کے تمام احکام کو نازل فرماتے تھے تو فرش پر نازل فرماتے تھے، چاہے وہ صدقہ ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے قرآن شریف ہو، سب کو اللہ نے فرش پر نازل فرمایا. لیکن یہ نماز جیسی دولت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا کر کے تحفہ سے سرفراز کیا. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر یہ جیسی تحفی چیز عطا کی ہے، اور بھی ایسی جگہ عطا کیا کہ وہ بھی وہ جگہ عرفہ دنیا کے ہر جگہ سے اچھا، اور اس شخص کو دیے ہیں جو دنیا کے ہر انسان سے بھی اچھے. اللہ کے نبی جب اس تحفے کو لے کر کے دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سامنے ان تحفوں کا ذکر کیا اور معراج کے واقعہ کو پیش کیا، تو تمام صحابہ جھوم اٹھے خوشی کے مارے کہ اب اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اب اللہ سے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ مل گیا، اب اللہ سے رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ مل گیا. میرے بھائیو، نماز بہت اہم دولت ہے. نماز مسلمانوں کی شان ہے، نماز مسلمانوں کی آن ہے، نماز مسلمانوں کی پریشانیاں مصائب کو دور کرتی ہے. نماز اس وقت اس وقت روشنی کی کام کرتی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر کے اندر اس ٹائم روشنی کا کام کرتی ہے. نماز سے فرق کیا جاتا ہے کہ کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان. یہ نماز ہی سے فرق کیا جاتا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہے، صرف نماز چھوڑ دیا کفر میں داخل. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑا کرو. نماز جیسی دولت دنیا میں کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت جتنی نماز میں لذت رکھے ہیں اتنا دنیا میں کسی چیز کے اندر نہیں رکھے ہیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو. اللہ رب العزت کسی کے اندر اتنی لذت نہیں رکھے ہیں جتنی لذت نماز میں رکھے ہیں، جتنا سکون نماز میں رکھے ہیں اس میں کسی چیز میں نہیں رکھے تھے. شیطان صرف ایک سجدہ چھوڑا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مردود کہہ دیے تھے، جس کی وجہ سے مردود قرار دیا گیا. کیا وہ شراب پیتا تھا؟ کیا وہ زنا کرتا تھا؟ کیا وہ چوری کرتا تھا؟ کیا وہ حرام خوری کرتا تھا؟ نہیں، وہ تو عالموں کا عالم تھا، وہ تو شیطانوں کا استاد تھا. لیکن اللہ رب العزت ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے اسے مردود کہہ دیے ہیں. آج ہم 8 دن کے تو کتنے سجدوں، روزانے کے 40 سے لے کر کے کتنے 100 تک کے کتنے سجدوں کو چھوڑ رہے ہیں، کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کل قیامت کے دن اپنی جنت سے محروم کر دے، کہیں کل اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ رب العزت اپنے حساب کتاب میں تمہارے سختی کے ساتھ پیش آئے. قبر کے اندر اس اژدہا کو پیش کیا جائے گا جس کا بدن لوہے کا، تانبے کا، جس کے آنکھ لوہے کے، جس کے آنکھ تو آگ کے. وہ اتنی بڑی تو ہے کہ وہ اژدہا اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے سانس لے لے تو پوری دنیا میں ہری ہری چیزیں کچھ نہیں اگے گی، نہ دھان ہوگا، نہ کچھ، نہ باغات ہوں گے، نہ یہ پھل فروٹ نکلیں گے، سب کے سب
اس کی زہر کی وجہ سے کچھ نہیں اگے گا دنیا میں۔ وہ کہے گا قبر کے اندر کہ مجھے اللہ نے تم پر مسلط کیا ہے کہ میں تمہارے فجر کی نماز چھوڑے جانے پر ظہر تک مار جاؤں، اور ظہر کی نماز کے چھوڑے جانے پر عصر تک مار جاؤں، اور عصر کی نماز چھوڑے جانے پر مغرب تک ماروں، اور مغرب کی نماز چھوڑے جانے پر عشاء تک ماروں، اور عشاء کی نماز چھوڑے جانے پر فجر تک مارتا جاؤں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو، اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے مدد چاہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العزت عزت نہیں رکھے ہیں، عزت تو آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ آخرت کا تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزت دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اگر دنیا کے لیے تم ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت دنیا میں تو عزت تھوڑی دکھائے دے گا تم کو، لیکن اصل میں عزت وہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری بھی ذلیلی ہے۔ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ تم کو اپنا بنا لے گا۔ جب میرا اللہ ہو جائے گا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرا ہو جائے، یہی مجھے چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے بہت دعائیں کی ہیں اپنی امت کے لیے، بہت روئے ہیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی تو اس منبر پر آ کے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو تو اختیار دیا ہے، وہ چاہے دنیا کے بدولت جنت آخرت کو پسند کر لے، چاہے دنیا کو پسند کر لے، اس بندے نے اس آخرت کو پسند کر لیا ہے، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یوں ہی سننا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دہاڑے مار کے رونے لگتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں آخر کیا بات ہے، بہت دہاڑے مار کے رونے لگتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے فغشی ابو بکر کو غشی آ گئی، ابو بکر کو بے ہوشی کا عالم آ گیا۔ جب بے ہوشی ختم ہوئی، جب بے ہوشی کا ازالہ ہوا، تو لوگ کہنے لگے اے ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی تو بات کہی ہے کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے دنیا کو آخرت کے بدلے پسند کرے یا دنیا کو پسند کر لے۔ اللہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہیں کہ وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب صحابہ دہاڑے مار کے رونے لگتے ہیں، اور سب رو کے رونے لگتے ہیں، پورا مدینہ منورہ رونے لگتا ہے، رونے کی آواز سے گونج جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب فرشتے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے بتائیں، تو فرشتے کہنے لگے اللہ آپ کے دیدار کا انتظار کر رہا ہے، اللہ آپ کے وہاں پہ۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کان میں صرف کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین کو گود میں بیٹھایا۔ سب سے ملنے کے بعد حضرت حسن حسین سے یوں ہی گلے لگاتے ہیں کہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے، اور آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں ایک کو زہر پر تو تڑپایا جائے گا، ایک کو زہر پہ تڑپایا جائے گا، اور ایک کو کربلا کے میدان پر شہید کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی یہ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے تقدیر پر، اللہ کے رائے پر راضی تھے۔ اللہ کے سے چاہتے تو وہ اس کو بدلوا سکتے تھے، لیکن نہیں بدلوائے، اور لیکن فرشتے سے کہنے لگے اے فرشتے، جاؤ اللہ سے کہہ کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتے جاؤ کہہ دو، میرے محبوب سے کہہ دو کہ تیری امت کا میں حفاظت کروں گا، تیرے بعد تیری امت کا میں حفاظت کروں گا۔ اللہ کی قسم میرے نبی اس وقت یہ الفاظ نہ کہتے، آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، آج ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نمازوں کو رائگاں کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے، پامال کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم بھی سور اور خنزیر بن کے رہتے، ہم بھی سور کی طرح رہتے، جانور بن جاتے،
میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس طرح صالح علیہ السلام کے ٹائم میں آگ برسا کر کے ان کی قوم کو ہلاک کیا، اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے ساتھ جس طرح کیا، اللہ رب العزت اس طرح ہم لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی پر، قربان جاؤ ان کی اس نرم دلی پر کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات پر اللہ رب العزت نے اس امت کی حفاظت بتائے کر، ورنہ اگر اللہ ہمیں بھی چاہتا تو اسی طرح ہمیں بھی بنا دیتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی حضرت عائشہ عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے وما اسرت وما اعلنت، اور ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو اس نے چھپ کر کیا اور اعلانیہ کیے۔ اس دعا کو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں اس دعا کو سن کر اتنا خوشی کے مارے ہنسنے لگا، اتنا خوشی کے مارے ہنسی کہ میرا سر میری گود سے جان لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ جیسے شخص اگر میرے لیے دعا کر دے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، سنو عائشہ، اللہ کی قسم میں ہر نماز پر اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج وہ امت کیا ہو رہی ہے؟ آج امت کیا ہو رہی ہے؟ نمازوں سے دور ہے۔ اللہ کی قسم، نماز میں جتنی چاشنی اللہ نے رکھی ہے، جتنی لذتیں رکھی ہیں، دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو۔ یہ کیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا یوں رہ گیا یوں سب سارا ٹھاٹ سارا۔ میرے بھائیوں، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے۔ دیکھ کر کے سیکھو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی یہ بات نہ ہوتی، اللہ پاک نہ کہے ہوتے، اللہ رب العزت حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتے تو میرا بھی ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دے، اور دین احکام پر جو اس کا احکام ہے اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہٹ کر کے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔